پاکستان نے اس چیلنج کو قبول کیا، میں ان کو، افغانستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ حکومت نے ہم سے بھی کہا تھا کہ آپ افغانستان جائیے، اور آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، میں نے پھر دینی جماعتوں کا اجلاس بلایا اور میں نے کہا کہ بھائی حکومت کہتی ہے کہ افغانستان جاؤ، آؤ بھائی دیکھو فیصلہ کرو کیا کرنا ہے۔ تو متفقہ طور پر علماء نے دینی جماعتوں کے اجلاس میں متحدہ مجلس عمل نے فیصلہ کیا، اور حکومت کو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم امریکہ کا ایجنڈا لے کر افغانستان نہیں جا سکتے، کسی کا بھی ایجنڈا لے کر ہم کو کسی کا ایجنڈا لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہاں جا کر یہ کہیں کہ بھائی اسامہ کو چھوڑ دو، نہیں، اور وہاں جا کر یہ کہیں کہ امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ لو، نہیں۔ امریکہ کے آگے سب بہادر لوگ، امریکہ کے پروردہ جو ظاہر میں مسلمان ہیں اور باطن میں منافق ہیں، ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور باطن میں امریکہ کی جاسوسی کرتے ہیں، یہ منافقین ہیں جو عزت کی تلاش میں امریکہ، برطانیہ، کبھی روس اور کبھی آسٹریلیا، کبھی کسی کے دروازے پر عزت کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اور پیسے کی اور روپے کی اور ڈالروں کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ پاکستان کا وزیر خزانہ صبح و شام بکواس کرتا رہتا ہے کہ ہمیں ڈالر ملیں گے، ہمیں ڈالر ملیں گے۔ یہ امریکی ایجنٹ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وزیر خزانہ کی حیثیت سے، اسرائیل کے دلال، یہودیوں کے ایجنٹ، اسٹیٹ بینک میں، وزارت مالیات میں، یہ صبح و شام ہم کو اور آپ کو خوشخبری سناتے، ڈالر مل جائیں گے، ڈالر مل جائیں گے۔ اللہ اللہ، ڈالروں کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ ڈالر ایمان والوں کے لیے ڈالر کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈالر کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ روپیہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان والوں کا، ان کی جانوں کا، ان کے مال کا دربار مصطفیٰ میں سودا ہو چکا ہے، ڈالروں پہ نہیں بکتے۔ امریکی ایجنٹ ڈالروں پہ بک جاتے ہیں، امریکی ایجنٹ ڈالروں پر بک جاتے ہیں۔ وزیر خزانہ یہودیوں کا ایجنٹ صبح و شام حکومت کو بدنام کرتا ہے یہ کہہ کر، حکومت کا منشا یہ نہیں ہوگا لیکن وہ بدنام کرتا ہے حکومت کو یہ کہہ کر کہ صاحب ہم کو ڈالر مل جائیں گے، ڈالر مل جائیں گے، ہمارے قرضے معاف ہو جائیں گے۔ کتنے قرضے معاف ہوئے؟ ابھی تو کچھ بھی معاف نہیں ہوا اور معاف ہوگا بھی نہیں۔ امریکہ کے کتاب میں مسلمانوں کے لیے معافی نامے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے خون کو چوسے گا، پاکستان کی ایٹمی قوت کو ختم کرے گا۔ امریکہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی قوت کو ختم کرے۔ امریکہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت اسلامی کو ختم کرے۔ امریکہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے بے حیا بنائے جیسے ان کی قوم امریکہ میں بے حیا ہے، اور ہر سال امریکہ میں 10 لاکھ حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ امریکہ کی تاریخ ہے، یہ حرامی بچوں کی نسل ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یہ مسلمانوں کا قاتل ٹولہ ہے۔ ایک طرف ہندو مسلمانوں کو قتل کرنے کے درپے ہے، کشمیر میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے، اور دوسری جانب امریکہ اور برطانیہ، عراق، لیبیا، سوڈان، یہ مسلمان ملک ہے۔ اب افغانستان کی باری ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، حکومت سن لے کہ افغانستان کے بعد پاکستان کا نمبر ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یہ مسلمان دشمن، انہوں نے اپنے دلی بغض کو ظاہر کر دیا ہے، مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے اس کو ظاہر کر دیا۔ ان پر کسی قسم کا کوئی اعتماد کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ ہم والوں ارشاد فرماتے ہیں، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء
جناب ایمان والوں، اگر ایمان والے ہو تو یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کی دوستی پر اعتبار نہ کرو۔ میں نے جب مجھ کو بلایا گیا تھا تو میں نے صدر پرویز مشرف صاحب سے یہ عرض کیا تھا تمام باتیں کہنے کے بعد کہ یہ صلیبی جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں ہے صدر صاحب، اور ہم کو، میں نے کہا آپ ایک شعر بھی سن لیجئے، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو امریکہ، برطانیہ، ہندو یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا امریکہ نے کون سی مدد کی تھی اور برطانیہ نے کون سی مدد کی تھی پاکستان کے بنانے میں؟ تو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں بر صغیر کے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور یہ کہا، کیا کہا؟ آج یہ کہا جاتا ہے پہلے یہ کہو کہ ہم پاکستانی ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے پاکستانی تو ہیں، لیکن پہلے پاکستانی تو کیا تو آج سنا ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں۔ جب مسلمان تھے تو دو قومیں ہو گئی، ہندوستان میں رہتے تھے، جب مسلمان تھے تو ہم نے کہا کہ نہیں صاحب ہم تو مسلمان ہیں، وہ کہا نہیں تم تو ہندوستانی ہو، کہا نہیں، تم بھارتی ہو، ہم نے کہا کہ نہیں، پھر کیا ہو؟ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر کیا چاہیے؟ جب ہم مسلمان ہیں تو ہندو سے علیحدہ قوم ہے تو مسلمان کو علیحدہ وطن چاہیے۔ تو مسلمان پہلے تھے پھر پاکستان بنایا، اگر مسلمان نہ ہوتے تو پاکستان نہیں بنتا۔ اسلام پہلے ہے اور جب اسلام ہوگا تو پاکستان بچ جائے گا۔ اسلام کا ہر سپاہی، یہ جتنے بھی سپاہی ہیں، یہ جتنے بھی فوجی ہیں، یہ سب اسلام کے سپاہی ہیں پاکستان کے بعد میں، کیونکہ پاکستان اگر اسلام نہیں ہوتا، آپ اپنے دل سے پوچھئے کیا اسلام کے بغیر پاکستان بن جاتا؟ نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ مسلمان ایک قوم، اسلام کے ماننے والے، چاہنے والے اور اس پر قربان ہونے والے، یہ سپاہی ہو، پولیس ہو، کہ فوج ہو، رینجرز ہو، یہ سب اسلام کے سپاہی ہیں، اور یہ قلعہ رسول اللہ کا قلعہ ہے اور یہ سب اس کے محافظ ہیں۔ اور وقت آئے گا، اور وقت آئے گا انشاءاللہ اسلام کی اس فوج سے جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، اسی فوج کے ہاتھوں سے انشاءاللہ امریکہ کا قبرستان بن کر رہے گا۔ اس میں غازی، اسی فوج میں، اسی پولیس میں غازی اور مجاہد پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لیں گے، اور سحر پیدا ہوگی اور آفتاب جو ہے وہ نوید دیتا ہوا آئے گا کہ مسلمانوں یہ تمہارے غلبے کی صدی ہے، یہ صدی مسلمانوں کی صدی ہے۔ مسلمان ہمیشہ پرامن ہوتا ہے۔ یہ ملک ہم نے بنایا، اس ملک کی گاڑیاں اور موٹر یہ سب ہماری ہیں، یہ گاڑیاں یہ سب ہماری ہیں، بسیں ہماری ہیں، ٹرانسپورٹ ہماری ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے۔ ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہیے، پرامن رہنا چاہیے، پرامن رہنا چاہیے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ اور پرامن احتجاج یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کی جان اور مال اور عزت و آبرو محفوظ رہنی چاہیے۔ المسلم، حضور پرمون صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان کی جان اور مال اور عزت و آبرو محفوظ رہے۔ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں یہ سب ہماری ہیں، ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے بچوں کی ہے۔ اس ملک میں امن کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی ہے، اس کے ساتھ ایک بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ احتجاج پرامن ہو، جلسہ پرامن ہو، اور آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ارشاد فرمایا
کہ برائی کے خلاف جہاد کرو. اگر طاقت سے اس کو نہیں روک سکتے ظلم کو، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا کہو، برا جانو. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن پرعزم ہوتا ہے. مومن کی قوت جو ہے اللہ رب العالمین اس کو فرماتا ہے کہ تم ایمان والے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ ہو. اور جب دین کے محافظ ہو تو پرامن رہ کر بہت بڑا انقلاب لایا جا سکتا ہے. ہم پرامن رہ کر احتجاجی جلسے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے، افغانستان پر بمباری بند ہونی چاہیے اور امریکہ سے فوجی اڈے خالی کرا لینے چاہیے. ہم پرامن ہیں اور پرامن لوگوں کے ساتھ پرامن رہیں گے. کسی غیر مسلم کو ہمارے ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. بھاگلپور میں آپ نے سنا ہوگا دہشت گردوں نے چرچ پر حملہ کیا. 16 بعض روایتوں میں 19 اور 20 میں خود بھی وہاں گیا تھا چرچ میں. تقریباً 20 کے قریب آدمیوں کو، بے قصور لوگوں کو مار دیا. دہشت گرد تھے. ہمارے دین میں یہ دہشت گردی نہیں ہے. اسلام جس طرح آپ کو اپنی جان کی حفاظت کا، مال کی اور مسجد کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، ایسے ہی میرے آقا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، جس طرح تم اپنی مسجدوں کی، عبادت گاہوں کی، اپنی جان اور مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح غیر مسلموں کی بھی حفاظت کرو. تو جنہوں نے مندر کو آگ، جنہوں نے چرچ میں گولیاں چلائی، وہ مسلمانوں کے مجرم ہیں. یہ ہندوؤں کے ایجنٹ تھے. کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. پاکستان کی تاریخ میں پہلا حادثہ ہوا ہے. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ملک میں امن رہنا چاہیے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ پرامن طریقے سے ہمارا احتجاج ہے اور یہ احتجاج رہے گا. تاریخ میں ہم اس احتجاج کو ریکارڈ کرائیں گے کہ ہم امت جہاد ہیں، اور جہاں جہاں جہادی قوت افغانستان میں ہو، چیچنیا میں ہو، فلسطین میں ہو کہ کشمیر میں ہو، فلپین میں ہو کہ برما میں ہو، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. جہاں جہاں جہادی قوتیں جہاد کر رہی ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے میں نے حکومت نے جب کہا کہ آپ افغانستان جائیے، میں نے تمام دینی جماعتوں کو اجلاس بلایا اور ان سے عرض کیا کہ بھائی حکومت یہ کہتی ہے، میں نے یہ فیصلہ کیے. تو ہم اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ وہاں نہیں جانا ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو جانا چاہیے، خیر سگالی کے طور پر جانا چاہیے. ہم نے کہا آپ کسی کو بھیجنا چاہیں تو بھیج دیجیے. ہم تو یہ دینی جماعتیں ہیں 5، ہم ان میں اس امریکی ایجنڈے میں دخل نہیں دیتے، نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے. ہم تو امت جہاد ہیں. اگر امریکہ نے چیلنج کیا ہے تو ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں. ہم تو ان سے کہیں گے جہاد کرو. تو یہ اس وقت قصہ ہے جب اس وقت تک امریکہ کی بمباری شروع نہیں ہوئی تھی. ستمبر کے آخری عشرہ تھا. کچھ علماء گئے اور میں نے ان سے کہا کہ اب تم جب جا رہے ہو تو جا کے ذرا باتیں کرنا، ان سے پوچھنا کہ کیا بات ہے، آپ جنگ کیوں نہیں بند کرتے، کیوں، آخر کس وجہ سے آپ نہیں مانتے، کیا آپ میں ضد ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، پوچھ لینا. انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا ہم نے تو فیصلہ کیا ہے. وہ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر یہ کہیں، شاید آپ کا کہنا مان جائیں، آپ ان سے جا کر یہ کہیں کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دو. میں نے کہا بھائی ہم اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کریں گے؟ ہم تو کہیں گے امریکہ کو ہمارے حوالے کر دو، اس کی ٹکا بوٹی کر دیں، جیسے صومالیہ کے لوگوں نے کی تھی. صومالیہ کے لوگوں نے امریکی فوجیوں کی ٹکا بوٹی کر دی. اور میں آپ سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ
کہ کوئی امریکن فوجی امریکن سویلین نہیں جو ویزا لے کر یہاں آئے ہیں، نہیں، ان کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ کوئی فوجی اگر نظر آ جائے امریکی تو اس کو قتل کرنا باعث ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، الجہاد الجہاد۔ ہم پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کے فوج کو، امریکیوں کو، ہم پاکستان کی سرزمین پر امریکی فوج کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے، ہم اس کو امریکہ کے فوجیوں سے ناپاک نہیں ہونے دیں گے، جیسے ہم ہندو فوجیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہندو فوجی بھی کشمیر کی بارڈر پر جب مل جاتا ہے، میں ان سے یہ کہتا تھا، کشمیر جب جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بارڈر پہ جو بھی کشمیری فوجی مل جائے تم کو ہندو فوراً گولی مار دو، قتل کرو۔ یہ پاکستان کی سرزمین ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ رسول اللہ کے دیوانوں کا اور مستانوں کا دیش ہے، اس کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے۔ اور ہم کسی بھی امریکہ ہو کہ برطانوی فوجی ہو کہ روسی فوجی ہو، ان روسی فوجیوں کا اور عیسائی فوجیوں کا اسی طرح سے قبرستان بنانا ہوگا جیسے اب ان کا قبرستان افغانستان میں بن رہا ہے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اور بات یہاں سے چلی تھی، میں نے کہا تھا ان سے پوچھنا بھائی اور ہمارا سلام بھی پہنچا دینا، ہم تو نہیں جاتے، ہم کیوں ان سے کہیں کہ بھائی اسامہ کو دے دو، اور ہم کیوں ان سے کہیں کہ بھائی یہ تمہارے اوپر بمباری ہونے والی ہے تو امریکہ سے پناہ مانگ لو، نہیں، ہم کیوں کہیں گے ایسا؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ مسلمانوں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم تو یہ کہیں گے، یہ تھوڑی کہیں گے کہ تم امریکہ کی پناہ میں چل جاؤ۔ بہرحال آپ جائیں معلوم کریں۔ جب وہ آئے تو میں نے ان سے معلوم کیا، کہو بھائی کیا حال ہے؟ مل کے آئے، کہنے کہ ہاں بس وہ آپ لوگ نہیں گئے تو ہم کو جانا پڑ گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی امریکہ بڑا خبیث ہے، یہ بڑا شیطان ہے، چلتا پھرتا شیطان، اگر دیکھ رہا ہوں تو امریکہ کو دیکھ لو۔ امریکی حکومت شیطانوں کا ٹولہ ہے، مسلمانوں کے قاتل، دشمن خدا اور دشمن رسول، بدکار اور وحشی درندے، بابلا کتا بنا ہوا ہے امریکہ، کاٹتا پھر رہا ہے افغانستان، کبھی عراق کو کاٹتا ہے، کبھی لیبیا کو کاٹتا ہے، کبھی سودان کو، اور اب پاکستان کو بھی کاٹنے کی فکر میں ہے، ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کی فکر میں ہے، شوشے چھوڑ رہا ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ پاکستان ایٹمی پروگرام کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو کیا ہندوستان کر سکتا ہے؟ ہندوستان کے متعلق یہ بات کیوں نہیں کہی جاتی کہ ہندوستان میں تو BJP بنیاد پرست ہندو حکومت ہے، ہندو پاک کی حکومت ہے، مسلمانوں کا قتل کرنے والی حکومت ہے، قاتل حکومت ہے۔ تو ہندوستان کے متعلق امریکہ کیوں نہیں کہتا کہ ہندوستان کے اندر بھی 13 جماعتی مخلوط حکومت مستحکم نہیں ہے، اور یہ ہندوستان کا ایٹمی پروگرام بھی بنیاد پرستوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟